جب مولا علی آئے نا حضور کے سامنے، احد کا میدان ہے، احد کے اندر، تو سرکار دو عالم کو جبریل تک کے مسکرائے۔ شیخ محقق کہتے ہیں جبریل حضور کو تک کے مسکرائے اور حضور مسکرائے، مولا علی بھی ساتھ آئے، کہا سنیا ہس دے کیوں پے ہو؟ فرمایا میں نہیں، جبریل پہ ہسدا ہے۔ انہاں آکھیا او کیوں پہ ہسدا ہے؟ فرمایا آکھدا ہے اج علی توڑ نبھا چھوڑی، اج علی توڑ نبھا چھوڑی۔ حضور نے فرمایا علی منی، جبریل کو کہا علی منی وانا من ہو، کیوں نہ نبھاتا، کیوں نہ نبھاتا، مجھ سے جو ہے میں اس سے جو ہوں۔ جبریل کو رشک آیا، اس نے کہا کہ سنیو آپس اچ ونڈی جاندے ہو، آنا مین کو ماں مینو بھی شامل کرو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جبریل کوئی معمولی برادری کا آدمی ہے جو اس برادری میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جبریل بھی عظمت سمجھتا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ مولا علی اس منزل کے آدمی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 16 تلواریں میرے اوپر گری تھی۔ کتنی؟ احد میں 16 تلواریں، اور 4 وار تو ایسے آئے کہ میں اٹھنے نہیں پا رہا، لیکن ایک حسین آیا، اس نے پکڑ کے اٹھایا، او مصطفیٰ کسایا، تو کیوں گھبرایا، اٹھ میں آیا۔ اس شان کا آدمی جس کے ساتھ جبریل بھی آرزو رکھتا ہے آنا من کو ماں، کوئی معمولی آدمی ہے مولا علی، لیکن مولا علی سرائکی مجھے یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں اندھی سیت دے نال ہے ریس کہیں، سیت آدن مقدر نو، اندھی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پہ گئے، اے نصیبہ سڑے ایمیں ہی سڑ گئے۔ ترجمہ ہے اندھی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پہ گئی، اندھا پیر چویا وچ دیداں گیا، اندھا پیر چویا وچ دیداں گیا، اندھے راہتے پیار دی پول پہ گئی، تک مسکتے بول بول راہ بھول گئے، لرز چمن گیا چول بول پہ گئی، ساڑی دھار سنی نہ کہیں ارشد، اندھی ہانج ڈھائے پئی ہول ہول پہ گئی، ساڑی دھار سنی نہ کہیں ارشد، اندھی ہانج ڈھائے پئی ہول ہول۔ ہم جب لاہور سے چلے تو میرے دوستوں نے کہا کہ تو سور نہ لامی، میں کہ پھر کی کریں، کہ جی تے سور لان دا موقع وے شاہ صاحب نو آکھڑا حضور ہون شو، میں کہا پوترا میرے کول جڑے کھٹے پھکے خربوزے میں ہی بیچنے، اے بھی کسے کو نہیں، اے سائیاں دی مہربانی ہے وہ قبول کر لین تو سبحان اللہ۔ حضور مولا علی جس کے حوالے دے سمجھے کہ میں او علی جدے چاچے دا نام، اور سمجھ آندی ہے ایک باری مولا علی نے اٹھ پالیا تے حضرت امیر حمزہ سنبھالیا، سیبے فرمایا، کباب بنایا تے ورتایا، مولا علی جرت نہیں ہوئی کہ آکھن چاچا میرا اٹھ کھا کے، جا کے شکایتاں سرکارانو اگو سرکاراں بھی ملیاں ہوئی ہیں، ایشو دے برگر کھانا لیانو کی پتا کہ اٹھ کون کھا سکتا، اٹھ اسد اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا جی شاہ جی تو دیسی مرغ کھاندے ہو، شاہ ورہاں پر میں کھاندے ہیں تے گاندے بھی تے آنے، اے جیڑا اٹھ دا اٹھ بھی علی دا،
مولا علی میدان میں اترتے ہیں ہاتھ میں ایک تلوار، بے شک مولا علی کی تلوار قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، بے شک حق ہے لیکن ایک تلوار ہے، لیکن میری جو عرس والی سرکار ہے اترے میدان میں ڈبل تلوار ہے، اور ایک تلوار کا جو بھار ہے 25 کلو ایک تلوار کا بھار ہے، اور یہ کیسا شاہکار ہے 50 کلو ہاتھ میں اٹھاتا ہے جب میدان میں آتا ہے۔ اسی لیے جب مکے کے کافر مقابلہ نہ کر سکے پھر کرے کے قاتل ڈھونڈے، نہیں سمجھ مزہ تو تب ہے سامنے آتے وار کرتے، لیکن جب وار کر نہ سکے مقابلہ کر نہ سکے پھر کرے کے قاتل ڈھونڈے۔ لیکن حیرت یہ ہے جو قاتل تھا قتل کرنے کے بعد جب صحابیت کا اس نے تاج پایا پھر اس نے نعرہ لگایا، کہا قد قتلت خیر الناس بعد رسول اللہ۔ کبھی مقتول کے بارے میں قاتل کا یہ تبصرہ سنا ہے؟ قاتل کہہ رہا ہے قد قتلت خیر الناس۔ قبلہ شاہ جی یہ خیر کا لفظ لفظوں میں چھوٹا ہے لیکن یہ لفظ بڑا پاورفل ہے، یہ خیر کا لفظ بڑا پاورفل ہے، اس لیے قاتل نے خود کہا میں نے جانتے ہو کس بندے کو قتل کیا، خیر الناس۔ اور اگر یہیں وہ چپ ہو جاتا تو معاملہ کچھ پیچھے رہ جاتا۔ اس نے اگلا لفظ کہا بعد رسول اللہ۔ میرا یہ فتویٰ نہیں کیونکہ میری یہ ہڈی پسلی نہیں کہ میں بھار اٹھا سکوں، لیکن وحشی نے تو کہہ دیا کہ رسول کے بعد پوری انسانیت میں سب سے جو برتر بہتر افضل اعلیٰ ایک عجیب اشارہ ہے، عجیب، جب وحشی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ ذرا حضرت امیر حمزہ کے خون کی عظمت سمجھے تو سرکار دو عالم کو جب اس نے حضور نے پوچھا تو نے میرے چاچے کو کیسے مارا، مطلب یہ تھا کہ تیری اوقات ہی کیا تھی، تیرے جیسا آدمی میرے شیر کو مار ڈالا، یہ کیسے ہوا؟ جب اس نے سب کچھ بتایا تو آپ نے سنا ہوگا میرے نبی نے 3 مرتبہ وحشی کو تھوکا۔ حوصلوں کا پہاڑ نبی، ایک آدمی ابھی کلمہ پڑھ چکا ہے، صحابہ کی سلک میں پرویا جا چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، اور سرکار اسے امان دے چکے، لیکن پھر بھی ایک بار تھوکا، پھر تھوکا، پھر تھوکا۔ آقا سمجھ نہیں پائے۔ جب وہ آیا تھا تلوار نیام سے نکلی تھی کہ حضور کے جگر کے اوپر وار کرنے والا آ گیا۔ یہاں میں ایک اشارہ کرتا چلوں، حضرت امیر حمزہ کا قاتل یہ نبی کے جگر کے اوپر وار کرنے والا تھا۔ حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ، حضور شیخ القرآن، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو جہل بڑا کافر ہے یا یزید؟ یزید بڑا کافر ہے؟ حضرات وہ جو یزید کے خیر خواہ ہیں وہ بھی ذرا سن لیں۔ شیخ القرآن سے پوچھا گیا یزید بڑا کافر ہے یا ابو جہل؟ شیخ القرآن نے کہا ابو جہل سے بڑا کافر یزید ہے۔
حضور سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا ابو جہل نے جتنے وار کیے نبی کے بدن پہ کیے, یزید نے جتنے وار کیے نبی کے کلیجے پہ کیے. تو جو نبی کے بدن پہ وار کرے وہ چھوٹا کافر, جو نبی کے. اب یزید کا تو پتہ کوئی نہیں, وحشی نے تو کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کا اس کی طرف پھر یہ فرمانا غیب عنی وجہ کا, آج کے بعد منہ نہ دکھانا, سامنے مت آنا. اتنا دکھ, اتنا شدت کا دکھ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میری حضور کی خدمت میں نوکری کرتے ایک عمر گزری, میں نے رسول اللہ کو زندگی میں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضرت امیر حمزہ کی لاش پہ دیکھا. آپ فرماتے ہیں حضور روتے روتے بے ہوش ہو گئے, روتے روتے حوصلوں کا پہاڑ نبی, حلم کا کوہ گراں نبی, اور صرف روتے روتے بے ہوشی طاری نہیں ہوئی. جب حضور ہوش میں آتے تو کہتے یا عمّ رسول اللہ, او میرے پہرے دار. حضور فرمایا یا فاعل الخیرات, او خیر کے پیکر چاچا. یا کاشف الکربات, او میرے مشکل کشا چچا, میرے مشکل کشا. زابن عن وجہ رسول اللہ, رسول اللہ کے پہرے دار, او میرے غم گسار, او میرے دمساز, او میرے چارہ ساز. حضور روتے روتے بے, اور پھر حضور روتے رہے, یہ بات تو رہی, لیکن حضور صرف خود نہیں روئے, حضور کہتے تھے کوئی اور بھی روئے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے جب میرا نبی تشریف لے چلا احد سے, تو راستے میں جس وقت بنی عبد الاشہل قبیلے سے گزرے جو حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کا قبیلہ تھا, تو رونے کی آوازیں کان میں آئیں, تو حضور رکے, رک کے کہا سعد یہ کون روتا ہے؟ آقا ہر کوئی اپنے شہیدوں کو رو رہا ہے. حضور کی آنکھیں سامن کے بدلے کی طرح برسیں, سر خم کر کے کہا ہر کوئی اپنوں کو رو رہا ہے, لیکن حمزہ لا بوا کے علا, میرے حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں ہے. رو پڑا ہوں, اب تم اپنی فتوے کی کتابیں کھولو, رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی, میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے بھی. رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی, جب میرا نبی رویا مولا علی روئے, اور روتے روتے امام ابو نعیم کہتے اشتد علیہ وجدہ حین رآہ قتیلا, جب حالت دیکھی میرے نبی نے جناب امیر حمزہ کی کہ آنکھیں نکال دی گئیں, ناک کاٹ دیا گیا, ہونٹ کاٹ دیے گئے, آپ کے بدن کو چیر پھاڑ دیا گیا, کلیجہ نکال دیا گیا, اپنی انگلیوں میں ڈالا گیا, چبایا گیا, اتنا کچھ کر دیا گیا. میرے نبی روتے تھے, مولا علی روتے تھے, یہاں تک کہ بہن کو پتا چلا دوڑی ہے. جناب خاتون جنت کا جو تعلق تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ سے, بی بی پاک بھی دوڑی, اور میرے نبی نے کہا زبیر علی دوڑو, روکو انہیں. آقا کیوں فرمایا تکیں گی پاگل ہی ہو جائے, جو حال ہے میرے شہیدوں کا. لیکن بہن تھی, بہن نے کہا, حضرت زبیر نے جا کے کہا اماں آگے مت آ, رسول اللہ نے روکا ہے.
انہوں نے کہا میں سمجھ گئی کیوں روکا ہے، وہ سمجھتے ہیں مجھ سے حال دیکھا نہ جائے گا، ان سے کہہ دینا کہ صبر کروں گی، کہتے ہو نہیں روؤں گی، نہیں روؤں گی، کہہ دو ان سے۔ سرکار نے فرمایا چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، آنے دو اسے۔ جب بی بی آئی تو اندر طوفان تھا، اندر درد کا سمندر تھا، لیکن بی بی نے جو بولا کر دکھایا۔ بی بی پتھر بن کے رک گئی، ہونٹوں کو سی لیا، آنکھوں پہ پردے پہرے بٹھا دیے۔ بی بی نے کہا لے آپ کہتے ہو نہ رو، نہیں روتی، لیکن نبی نبی ہوتا۔ میرے نبی سمجھ گئے اگر نہیں روئے گی تو سینہ پھٹ جائے گا۔ خود سرکار نے ہاتھ اٹھایا، مارا یہاں، کہا رو لے رو لے رو لے۔ آج فتوے دیتے ہیں، یہ بے صبری وہ بے صبری، پتہ نہیں کہاں کہاں سے فتوے دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے اللہ انہیں عقل دے، ہدایت دے۔ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تم جو فتوے دیتے ہو تمہاری اوقات ہے۔ میرے نبی نے کہا رو لے۔ اب میں پوچھتا ہوں، میرا نبی بھی روئے، مولا علی بھی روئے، سارے صحابہ روئے، اور روتے روتے منزل یہاں تک چلی گئی کہ سرکار دو عالم روتے روتے حین رآہ قتیلا، جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو سرکار دو حتی شاہ کا رسول اللہ حضور کی چیخیں بلند ہو گئی۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ میرا نبی اونچا اونچا رویا ہوگا؟ اور یہی لفظ تھے، یا فاعل الخیرات، یا کاشف الکربات، او میرے یار، میرے غم گسار، میرے دم ساز، میرے چارہ ساز، تو بھی مجھے چھوڑ جائے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، جناب مولا علی کے ابا جان کے بارے میں ہے، کان یحبہ حبا شدیدا۔ کیا؟ مولا علی کے ابا جان کے بارے میں ہے، کان یحبہ حبا شدیدا، کہ حضرت مولا علی کے والد کو میرے نبی سے شدید محبت، ٹوٹ کر چاہتے تھے میرے نبی کو۔ مولا علی کے بابا اور اتنا محبت کرتے تھے، ذرا نوٹ رکھنا، جب رات کو میرے نبی کو سلانا، آدھی رات گزرنی، پھر جناب علی کے بابا نے آنا اور حضور کو اٹھانا، اٹھا کے لے جانا، اپنے کسی بیٹے کو وہاں سلانا، حضور کو پھر کہیں اور لے جانا۔ گھر والوں نے پوچھنا یہ کیا تماشا ہے، روز میٹھے محمد کی جگہ کیوں بدلتے ہو؟ کہا میں صرف چاچا نہیں، میں اس کا پہرے دار بھی ہوں۔ پتہ نہیں یہ محبت ہے یا نفرت؟ کچھ نہ مانو یہ تو مانو، کچھ نہ مانو اتنا تو مان لو، اپنے بیٹے کو میرے نبی کی جگہ پہ سلانا تو چاچی اعتراض نہیں کرتی، چاچی کہتی تم ٹھیک کرتے ہو، مرے تو میرا علی مرے، میرا محمد سدا سلامت رہے، میرا محمد جگ جگ جیے، میرا محمد چر جگ تک جیے۔ کدے چاچیاں تے چاچے انج بھی کرتے نے، ایک کیڑا چچا ہے جڑا جامع بدلدا رہندا ہے، ٹھکانے بدلدا رہندا ہے۔ ایک کدے ویکھیا جے ایک مخلوق اے ماں ہی ہوندی ہے جڑی بچیاں دے ٹھکانے بدل دیے، کتے بد نظرے دی تینوں نظر نہ لگے۔ اللہ ایک شعر شاہ جی اردو میں کسی نے کہا کہ ہر کانٹا تیری راہ کا،
ہر کانٹا تیری راہ کا میں نے پلکوں سے چنا، ہر کانٹا تیری راہ کا میں نے پلکوں سے چنا، لوگ کہتے ہیں کہ میں دشمن ہوں تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ میں دشمن ہوں تیرا، کچھ تو نے سنا۔ آج ٹکے ٹکے کا آدمی عاشق رسول ہے، اور جس نے ساری عمر میرے نبی کے پہرے دیے، ان کے علاوہ کوئی عنوان ہی ہمیں نہیں مل رہا۔ کیا یہ میرے نبی نے نہیں بولا تھا؟ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کو حضور نے آخری وقت جب سامنے بی بی تھی کہا کہ میرے چچے کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ میری خیر خواہ، یہ جملہ پیچھے پلٹ رہا ہے، کہا میری چاچی نے بھی مجھے ماں کی طرح پالا، یہ علی کی اماں ہے۔ جب بی بی کچھ جناب ابو طالب لاتے، بی بی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، سرکار کو برابر برابر حصہ دے دیتی، اور کچھ پھر چھپا لیتی، کچھ پھر چھپا لیتی۔ جب اپنے بچے ادھر ادھر ہو جاتے پھر صدا دیتی، میٹھا محمد، میری جان محمد، میری آن محمد، آ میرے محمد۔ سرکار آتے تو پکڑ کے میرے حضور کا سر گود میں رکھ کے وہ چھپی ہوئی چیز نکال کے کہتی لے کھا۔ آگے کائنات کا منصف رسول ہے، اماں بھی تو آپ نے میرا حصہ دیا، کہا وہ چاچی کی حیثیت دیا تھا، اب ماں کی حیثیت سے دے رہی ہوں۔ اللہ اب سمجھ میں آتا ہے یہ فلسفہ کہ ابا نبی کو سنبھالتا رہا، علی کو نبی کی جگہ سلاتا رہا، اپنے سونے محمد کو بچاتا رہا، علی کو بازی کے طور پہ لگاتا رہا، تو مر جامے میرے محمد نو کچھ نہ ہوئے۔ اگے جدو علی جوان ہویا انہوں ابے دی گل یاد سی، نہیں سمجھ آئی؟ او ہجرت دی رات آئی، اوے الوالد سر لابی ہے، اولاد ابے دا اسرار ہوں دیئے، تے حیدر قرار بھول سکدا سی کہ ابے عملی سبق پڑھایا سی کہ علی مر جامی۔ جب میرے نبی نے کہا تھا نا علی میرے بستر پہ سو سکتے ہو، کہا خیر ہے، کہا 100 تلوار میرا پیچھا کر رہی ہے اور اسی بستر پہ گرے گی جس پہ میں سوؤں گا۔ کہا میں سو جاؤں تو آپ بچ جائیں گے؟ کہا ہاں۔ تو جواب میں کہا پھر آپ جائیں تلوار جانے اور حیدر کرار جانے۔ اور آگے بھی سن لیں جو لفظ کہے ہیں، جو لکھے پڑھے لفظ ہیں، کہا میری روح تیری روح کی پہرے دار ہے، میری جان تیری جان کی پہرے دار ہے۔ اب احمد رضا خان آیا، اب کندھاری پٹھان آیا، کہتے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا،
کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تو گھول اج لنگھ آئیں یہ میں اپنے ذوق کے لیے پڑھو تھکا ہوا آیا ہوں اج لنگھیں سائیں گھر اجڑی دے مجھے کو اج رول سٹاں کوئی درد نظر دا درد نہیں زخم تو پٹیاں کھول سٹاں چھوڑا حال فقیری گودڑی تے کشکول سٹاں میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تو گول سٹاں یہ جو مولا علی کہتے ہیں تسی جاؤ موت جانے اور علی اے مولا علی کا سبق نہ تھا یہ کسی بڑے نے پڑھایا تھا مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ابے سبق پڑھائے علی ایک لفظ بھی نہ بھلائے اے جیڑیاں علی دیاں پہرے داریاں نے اے چاچے ہران دیاں یاریاں نے ہم جس چوک سے مڑے تھے پھر آ جائیں کان یحبہ حباً میرے نبی سے علی کے بابا کو میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچان تاکہ وہ بھی خوش رہیں نا چھڑے جرنل صاحب آدھے نہیں عمران دا نام نہیں لینا چلو ناس ہی نہیں لینے تو خیر کہا کانا یحبہ حباً شدیدہ میرے نبی سے علی پاک کے بابا کو شدید محبت تھی پر عجیب موڑ آ گیا ادھر معاملہ یہ ہے کانا نبیو یحب حمزہ تا حباً شدیدہ عجیب بات ہو گئی عجیب بات ہو گئی رحمت کی برسات ہو گئی غریبوں کی ملاقات ہو گئی اب ذرا سمجھو امام حسن رضا ہونتوں آ وہ کہتے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو جواب ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو علی پاک کا بابا نبی سے پیار کرے اور نبی سائیں امیر حمزہ سے پیار کرے
اب تو کوئی ہو جو تکرار کرے، کوئی تو ذکر یار کرے۔ یوں کہوں اب کہ میرا نبی محبوب ہے علی کے بابا کا، امیر حمزہ محبوب ہے خود مصطفیٰ کا۔ خیر و عمامی، اب حضرت آپ نے جو فرمایا خیر و عمامی حمزہ، چسی آگے حمزہ کرے نا بندہ میں کلیجن اٹھانا پہ جانا۔ خیر و عمامی حمزہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب حضور کے فرمان کا یہ ہے کہ میرے جو چاچے سارے ہیں، میرے جو چاچے سارے ہیں، سارے ہی مجھے پیارے ہیں، لیکن حمزہ کے وکھرے نظارے ہیں، حمزہ کے وکھرے نظارے ہیں۔ سب کا مجھ سے پیار ہے پر مجھے اس کا انتظار ہے، اسی لیے یہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ شہید بڑے بڑے ہوئے، بڑے شان پائے شہیدوں نے، لیکن نبی نے ایک ہی مہر لگا کے جب بولا نا کہ سید الشہداء یوم القیامہ، جتنے شہید ہیں رل کے حشر میں آئیں گے، جتنے شہید ہیں رل کے میدان حشر میں آئیں گے، اور حشر کے میدان میں جب شہیدوں کے صدر چنے جائیں گے تو ساری ہوگی عوام، ایک ہوگا خاص۔ سلطنت شہادت کا جو سلطان ہوگا وہ احد کا مرد میدان ہوگا۔ قبلہ شاہ صاحب نے جو حدیث پڑھی تھی امام حاکم کی مستدرک سے کہ حضور فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا۔ تو سنتے جنت نے بھی اپنا محلہ ہی سمجھا ہوا ہے سرکار۔ میں جنت میں گیا، میں نے حضرت جعفر کو وہاں محو پرواز پایا، اڑتے ہوئے پایا، پر جب میں نے تخت جنت پہ نظر کو ٹکایا تو تخت جنت پہ جس سلطان کو پایا وہ مجھے حمزہ ہی نظر آیا۔ سرکار فرماتے ہیں جنت دے اسی 6 بندے سردار تے پھر نہ کیتا کرو خامخواہ تکرار، اسی 6 جنت دے سردار۔ فرمایا ایک میں، دوسرا فرمایا میرا چاچا حمزہ، تیسرا میرا ویر علی تے چوتھا اے جڑا میرا جعفر تیار ہے، دے نال مینوں بڑا پیار ہے۔ تے 2 کون نے؟ اے میرے سبتین نے، میری فاطمہ دے نور عین نے۔ اے جنت دی ساڈی سرداری ہے تے ساڈی سرداری وچ تو شک دا کانٹا نہ چبھویں، ہوش وچ آویں تے اندازہ لاویں۔ میں نے کہا نا کہ حضرت امیر حمزہ جدھر سے دیکھیں ہیرا، جنازے میرے نبی نے کتنے پڑھے، آپ نے کتنے پڑھے، لاکھوں نہیں اربوں جنازے زمین پہ ہوئے، لیکن یہ واحد جنازہ ہے جو میرے نبی نے 72 بار پڑھا ہے۔ کتنی بار؟ 72
سے زیادہ کی روایت بھی مل سکتی ہے 72 بار یہ مبسوط میں عبارت لکھی تھی لا یعاد الصلاۃ ایک باری ہو گیا تو پھر لوڑ ہی نہیں تے ہون کی کریے علامہ قاسانی ایک دیئے نشانی اے یار دیئے مہربانی نبی مقنن ہے نبی مقنن ہے نبی کے پاس یہ قانون کے پاور ہے کہ میرے نبی نے حضرت امیر حمزہ کا جب حضرت امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی ہے آپ روزے سے آپ سمجھے ہیں یہ مرد میدان میں اترا ہے شہادت بھی پائی ہے تو روزے کی حالت میں پائی ہے یہاں آپ ذرا تصور فرمائیں کوئی ایسا بہادر دیکھا ہے کہ میدان میں اترے نہ پیے نہ کھائے اور قسم آپ نے اپنی سچی کرنے کے لیے میدان کے اندر اتر کر جب تلوار کو چلایا پوچھا گیا مکے کے اپنا کفار سے کہ معاملہ کیا تھا ایک تمہارا سالار گرا دوسرا تمہارا علم بردار گرا تیسرا گرا یہ تباہی اڑائی کس نے انہوں نے کہا مت پوچھو ایک بندہ تھا جس کے سر کے اوپر کلمی تھی جدھر آتا تھا پرے کے پرے اڑاتے سبحان میں پھر قبلہ شاہ صاحب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر وہ یہ کرم نہ فرماتے ہمیں نہ بلاتے میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ جتنے عرس ہو رہے ہیں ہوں گے ان تمام عرسوں کی بنیاد اور میں نے وہ لفظ کہا تھا ہر عرس اسی عرس کی اولاد تو جتنے عرس وہ جیسے حضرت امیر حمزہ آخری بات کرنے لگا بڑی عجیب ہے کہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے جو میرے امیر حمزہ کو روئے اب میں قربان صحابہ کرام کے حضرت سیدنا اسید بن حضیر دوڑے جا کے کہا اپنے بچوں کو بھول جاؤ اب آپ سوچیں نا کہ ایک بی بی تھی قتل ابوہا اخوہا وزوجہا ابنو ایک بی بی جس کا خامد بھی شہید ہو گیا بیٹے بھی شہید ہو گئے اور زوج بھی شہید ہو گیا بھائی بھی پورے کا پورا خاندان اڑ چکا ہے لیکن اس کو جا کے کہتے چل چھوڑ اپنوں کو رونا ہے تو امیر حمزہ کو اور جب آ کے رونے والی مغرب سے بیٹھی عشاء تک روتی رہی بیبیاں اب میرے نبی اٹھ کے باہر تشریف لائے تو آپ نے پتہ لفظ کیا کہے کہا کیوں رو رہی ہو کہا آقا
امیر حمزہ کے لیے رو رہی ہے. میرے نبی کے لفظ ہیں رضی اللہ عنکنا, اللہ تمہارو سارے خوش رکھے. یہ نفرت کے لفظ ہیں. رضی اللہ عنکنا وعن اولادکنا, اللہ تمہارو بھی خوش رکھے, اللہ تمہارے بچوں بھی خوش رکھے. اور اس سے بھی عجب بات یہ ہے کہ اس کے بعد انصار نے عادت بنا لی, مرتا کوئی کسی کا یاد حضرت امیر جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے قبول. کمال ہوگی جناب, قبول ہو گیا. ایک جن نے جایا دے نا دعا مانگ کے جایا جے, کو مرضی اپنی کرو.